الحمدللہ، اللہ کے فضل و کرم سے ابھی آپ کے سامنے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 6 کی تلاوت کی سعادت حاصل ہوئی۔ پہلے اس کا ترجمہ پڑھیں گے، پھر اس کی تفسیر اور تشریح انشاءاللہ بیان کریں گے۔ یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو، اذا قمتم، جب تم کھڑے ہو جاؤ، الی الصلاۃ، نماز کے لیے، جب تم نماز کا ارادہ کرو، فاغسلوا وجوہکم، تو دھو لیا کرو، فاغسلوا، تو دھو لیا کرو، وجوہکم، اپنے چہروں کو، وایدیکم، اور اپنے ہاتھوں کو، الی المرافق، کوہنیوں تک، وامسحوا، اور مسح کر لیا کرو، برؤوسکم، اپنے سروں پر، وارجلکم، اور دھو لیا کرو اپنے پاؤں، الی الکعبین، ٹخنوں تک، اور دھو لیا کرو اپنے پاؤں ٹخنوں تک۔ وَإِنْ، اور اگر، تم ہو، جنوباً، جنابت کی حالت میں، جنوباً، جنابت کی حالت میں، فَطَّهَّرُوا، تو خوب اچھی طرح پاکی حاصل کرو، تو خوب اچھی طرح پاکی حاصل کرو۔ وَإِن كُنتم، اور اگر تم ہو، مرضى، بیمار، او، یا، علی سفر، سفر پر، او، یا، جاء، آ جائے، احد، کوئی ایک، منکم، تم میں سے، من الغائط، بیت الخلاء میں سے، او، یا، لامستم، تم نے چھوا ہو، النساء، عورتوں کو، فلم تجدو، پھر تم نہ پاؤ، ماء، پانی، فلم تجدو، پھر تم نہ پاؤ پانی، فتیمموا صعیدا، تو تم ارادہ کرو، صعیدہ، پاک مٹی کا، صعیدہ، مٹی، طیبہ، پاک، فتیمموا، تو تم تیمم کر لو، صعیداً، مٹی سے، طیباً، وہ مٹی کیسی ہو، پاک، فامسحوا، تو پھیر لو، بوجوہکم، اپنے چہروں پر، یعنی مٹی کو پھیر لو اپنے چہروں پر، وایدیکم، اور اپنے ہاتھوں پر، منہ، اس میں سے، ما یرید، نہیں چاہتا، اللہ تعالی، لیجعل، کہ بنائے، علیکم، تمہارے اوپر، من حرج، کوئی تنگی، یعنی اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر کوئی تنگی نہیں ڈالنا چاہتا، ولیکن یرید، لیکن اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، لیطہرکم، تاکہ وہ تمہیں پاک کر دے، ولیتم، اور تاکہ وہ مکمل کر دے، تمام کر دے، نعمتہ، اپنی نعمت، علیکم، تم پر، لعلکم تشکرون، شاید کہ، تاکہ تم شکر کرنے والے بندے بن جاؤ، تاکہ تم شکر کرنے والے بندے بن جاؤ۔ تو یہ اس آیت کا ترجمہ آپ کے سامنے بیان کر دیا۔ اس کو آیت وضو بھی کہتے ہیں، اس آیت کو آیت وضو بھی کہتے ہیں۔ گزشتہ اسباق میں اللہ تعالیٰ نے حلت و حرمت کا قانون بیان کیا، بالخصوص کھانے پینے کی حرام چیزوں کو بیان کیا، اور اسی طرح پاک دامن عورتوں کے ساتھ نکاح کا بھی ذکر ہوا۔ تو ان دونوں، یعنی کھانا پینا بھی پاک ہو اور پاک دامن عورت سے نکاح جو ہو، یہ اس سے مقصود جو ہے اصل میں پاکیزگی کو حاصل کرنا ہے۔ جب انسان
حرام چیزوں سے اجتناب کرتے ہوئے پاکیزہ چیزیں کھائے گا تو اس کا پیٹ جو ہے پاک رہے گا، اور اگر نکاح کے معاملے میں حرام چیزوں سے وہ بچا رہا تو اسے باطنی طہارت حاصل ہوگی اور اس کے اخلاق میں صفائی آئے گی، اور اگر دونوں چیزوں میں محرمات کا ارتکاب کرے گا تو اسے نجاست کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ ناپاک کھانا کھانے سے اس کے برے اثرات پورے جسم پہ ظاہر ہوں گے، اور تمام اعضاء حتیٰ کہ خون جو ہے وہ بھی ناپاک ہو جائے گا۔ اسی طرح جب نکاح کے معاملے میں حدود کو توڑے گا تو قلب اور روح جو ہے وہ ناپاک ہو جائیں گے۔ تو انسان کو باطنی طہارت عبادت کرنے سے بھی حاصل ہوتی ہے، لیکن عبادت خصوصاً نماز بھی اس وقت تک ادا نہیں ہو سکتی جب تک وہ ہر قسم کی ظاہری نجاست سے پاک نہ ہو۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ جنبی آدمی جو حالت جنابت میں ہو وہ نماز ادا ہی نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ پاک صاف نہ ہو جائے۔ حیض نفاس والی عورت نجاست کی وجہ سے نماز ادا نہیں کر سکتی۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو سب سے پہلے بیان کیا ہے، ان اللہ لا يقبل صلاة بغیر طہور، کہ اللہ تعالی طہارت کے بغیر نماز کو قبول ہی نہیں فرماتا۔ طہارت میں جسم بھی داخل، لباس، مکان اور غذا، یہ سب کی طہارت ضروری ہے، اور باطنی نجاست یعنی کفر، شرک، نفاق وغیرہ سے پاک ہونا بھی ضروری ہے۔ اس کے بغیر نماز یا دیگر عبادات سے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ تو امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 4 بنیادی اخلاق تمام انبیاء کے شرائع میں پائے گئے ہیں، اور یہی اخلاق ہماری شریعت میں بھی قیامت تک موجود رہیں گے۔ سب سے پہلا نمبر جو ہے طہارت کا ہے، اور اس کے بعد اخبات یعنی اللہ تعالیٰ کے سامنے اظہار عاجزی ہے، اور تیسرا خلق، اچھے اخلاق، خلق سماحت، یعنی انسان خسیس اشیاء مثلا خود غرضی وغیرہ سے بچتا رہے، لالچ سے۔ اور چوتھا خلق عدالت، یعنی انسان عدل و انصاف کو قائم رکھے، ظلم اور زیادتی کے قریب نہ جائے۔ تو بہرحال شاہ صاحب نے طہارت کو پہلے نمبر پہ رکھا، اور طہارت سے مراد ظاہری اور باطنی پاکیزگی ہے، جس کے بغیر نماز بھی ادا نہیں ہو سکتی۔ نماز جو ہے ام العبادات المقربہ ہے، یعنی اللہ کے قریب کرنے والی عبادات کی بنیاد نماز ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں ہر قسم کی طہارت کا ذکر فرمایا ہے، حتیٰ کہ پیٹ کی طہارت اور جسم کے تمام اعضاء کی طہارت کو بیان فرمایا۔ طہارت صغرا اور طہارت کبریٰ یعنی غسل اور وضو کے مسائل بیان فرمائے، اور پھر پانی اگر موجود نہ ہو تو اس کی نعم البدل کے طور پہ تیمم کا قانون بیان فرمایا۔ طہارت کے کچھ مسائل سورہ نساء میں بیان ہوئے، اب ان کی مزید تفصیل یہاں پہ بیان کی جا رہی ہے۔ تو آج کے درس میں سب سے پہلے وضو کا مسئلہ بیان ہوا، کیونکہ وضو کے بغیر انسان نماز ادا نہیں کر سکتا، اور نماز ہی
انسان کی تکمیل اور تعلق مع اللہ کا ذریعہ ہے۔ انسان نماز ہی کے ذریعے اپنے مالک کے سامنے عجز و نیازمندی کا اظہار کرتا ہے۔ تو پہلے بیان کیے ہوئے 4 اصولوں میں سے 2 یعنی طہارت اور اخبات نماز ہی کا حصہ ہے، نمازوں کے جامع العبادات ہے۔ اسی کے ذریعے انسانی قلب اور روح کی نیازمندی پائی جاتی ہے۔ زبان سے رب العزت کی ثنا بیان ہوتی ہے اور انسانی جوارح سے اس کی تعظیم بجا لائی جاتی ہے۔ نماز کے ذریعے انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی عظمت جو ہے وہ ظاہر ہوتی ہے اور انسان تعلق باللہ کے لیے آمادہ رہتا ہے، جیسا کہ ارشاد ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اذا قمتم الی الصلاۃ، جب تم کھڑے ہو نماز کی طرف، تو پھر آگے بیان کیے ہوئے طریقے کے مطابق وضو کر لو۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے وضو کے 4 فرائض بیان کر دیے۔ وضو کی مزید تفصیلات اور تشریحات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور اعمال میں موجود ہے۔ وضو کی سنن اور مستحبات وغیرہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دی ہے۔ البتہ مفسرین فرماتے ہیں کہ نماز کے لیے وضو کی ضرورت اس وقت پیش آئے گی وَأَنْتُمْ مُحْدِثُونَ، جب تم بے وضو ہو، لیکن اگر پہلے سے طہارت اور وضو موجود ہے تو نماز کے لیے دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بعض فرماتے ہیں کہ نماز کے لیے کھڑے ہونے سے مراد یہ ہے کہ جب تم نماز کا ارادہ کرو تو مذکورہ طریقے سے وضو کر لو، کیونکہ طہارت کے بغیر نماز ادا نہیں ہو سکتی۔ اور کھڑے ہونے سے یہ بھی مراد ہو سکتی ہے کہ تم سو رہے تھے، اب بیدار ہو گئے تو وضو کے ذریعے طہارت حاصل کر لو۔ اور اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ اگر تم کسی کام میں مصروف ہو، نماز کا وقت ہو جائے، اب اگر اس کے لیے کھڑے ہوتے ہو تو پہلے طہارت حاصل کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق روایات میں آتا ہے جب آپ کسی کام میں مشغول ہوتے، نماز کے لیے اذان ہو جاتی تو سب کام چھوڑ کے نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے۔ آپ کے لیے نماز کی فکر سب سے مقدم ہوتی۔ تو بہرحال فرمایا کہ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو پہلے طہارت حاصل کرو۔ وضو نماز کے علاوہ اور کسی چیز کے لیے بطور شرط نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت سے تشریف لائے اور صحابہ نے آپ کو کھانا پیش کیا تو آپ نے قبول فرما لیا۔ ایک صحابی نے عرض کیا حضور آپ نے وضو نہیں فرمایا، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اب میں نے نماز کا ارادہ کیا ہے کہ وضو کروں۔ وضو تو نماز کی ادائیگی کے لیے ضرور ہے، نہ کہ کھانا کھانے کے لیے۔ کھانے سے پہلے اور بعد میں صرف ہاتھ دھو لینا کافی ہے، مکمل وضو کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہمیشہ باوضو رہنا یہ ایک اچھی صفت ہے۔ لا يحافظ على الوضوء الا مؤمن، کہ مؤمن آدمی ہی ہمیشہ وضو کی حالت پہ رہتا ہے۔ تو یہ مومن کی خصوصی صفت ہے کہ وہ ہمیشہ باوضو رہتا ہے۔ البتہ یہ بھی ضروری نہیں ہے، البتہ قرآن مجید کو ہاتھ لگانے سے پہلے طہارت ضروری ہے، کیونکہ قرآن مجید میں خود موجود ہے لا یمسہ الا المطہرون، کہ اسے صرف پاک لوگ ہی چھوتے ہیں۔ ایک دوسرے حدیث میں بھی آتا ہے کہ جس نے طہارت پہ طہارت کی، یعنی وضو ہوتے ہوئے پھر وضو کیا، تو اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھی جاتی ہے۔ البتہ اس کے لیے شرط یہ ہے کہ پہلے وضو کے ساتھ کوئی فرضی یا نفلی عبادت کر چکا ہو۔ اگر پہلے وضو کے ساتھ ابھی تک کوئی عبادت نہیں کی تو پھر دوبارہ وضو کرنے سے زائد فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔
بہرحال یہ ایک ثواب کی بات ہے. اور وضو پر وضو یہ ایک اچھی صفت ہے. وضو پر وضو یہ کیا ہے؟ یہ ایک اچھی صفت ہے. پھر آگے فرمایا کہ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو وضو کے 4 فرض پورے کرو. ان فرائض میں چہرہ دھونا، کوہنیوں تک ہاتھ دھونا، سر کا مسح کرنا، ٹخنوں تک پاؤں دھونا، یہ سب شامل ہے. باقی تمام تفصیلات اور تشریحات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول اور عمل میں ملتی ہے. یعنی نیت کرنا، شروع میں بسم اللہ پڑھنا، اور اعضائے وضو میں جو فرائض ہے ان میں ترتیب کو ملحوظ رکھنا یہ ضروری ہے. مثلا سر کا مسح پہلے ہوگا اور پاؤں جو ہے اس کے بعد دھوئے جائیں گے. اور یہ کہ ہر عضو کو کم از کم 3 دفعہ دھونا ضروری ہے. 3 دفعہ دھونا ضروری نہیں ہے بلکہ یہ اتمام وضو کا ادنا درجہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر عضو کو 2 دفعہ بھی دھویا ہے اور 3 مرتبہ بھی. البتہ 1 مرتبہ دھونا یہ فرض ہے، ٹھیک ہے، لیکن سر کے مسح میں 3 مرتبہ نہیں کریں گے، ایک ہی دفعہ سر پہ ہاتھ پھیر لینا کافی ہے. بعض اوقات پانی کی قلت ہوتی ہے تو 1 یا 2 دفعہ دھو لینا بھی کافی ہوگا. اسی طرح جلدی ہے، کسی سواری کے نکل جانے کا خطرہ ہے تو کم از کم 1 دفعہ پانی بہا لینا، یہ بھی مکمل وضو کے لیے کافی ہے. وضو میں نقص نہیں رہتا، لیکن شرط یہ ہے کہ کوئی جگہ خشک نہ رہے ورنہ وضو مکمل نہیں ہوگا اور نہ اس کے بعد کی گئی عبادت صحیح ہوگی. تو فرمایا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، جب تم نماز پڑھنے کا ارادہ کرو تو اپنے چہروں کو دھو لو. یہ وضو کا پہلا فرض ہے. اس سے پہلے بسم اللہ پڑھنا اور دونوں ہاتھوں کو دھونا یہ سنت ہے. اب صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ فرمان بھی ہے کہ جب تم میں سے کوئی شخص نیند سے بیدار ہو جائے تو اس وقت تک برتن میں ہاتھ نہ ڈالے جب تک ہاتھوں کو 3 دفعہ نہ دھوئے، اور پھر ان ہاتھوں سے پانی لے کے چہرہ دھو لو. اور چہرے کی حدود دونوں کانوں کے درمیان اور سر کے بالوں سے لے کے تھوڑی تک ہے. اس کے علاوہ اگر داڑھی گھنی ہے تو اس کا مسح کرنا مستحب ہے. سارے بالوں کو بھگونا ضروری نہیں ہے، اور اگر داڑھی گھنی نہیں ہے تو اس میں پانی ڈالنا چاہیے. اس کے بعد فرمایا وَأَيْدِيكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، کہ اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں تک دھو لو. بعض فقہا کا اس بات میں اختلاف ہے کیا ہے کوہنیاں ہاتھوں میں داخل ہے یا نہیں، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ کوہنیاں ہاتھوں میں داخل ہے اور دونوں ہاتھ کوہنیوں سمیت جو ہے دھونا چاہیے ورنہ وضو مکمل نہیں ہوگا. ہاتھ دھوتے وقت انگلیوں کا خلال بھی ضروری ہے، یعنی انگلیوں کے درمیان انگلیاں ڈالنا تاکہ وہاں کوئی جگہ خشک نہ رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت بھی ہے کہ جب تم وضو کرو خللوا بین اصابعکم، کہ انگلیوں کے درمیان خلال کرو. لا یخلل اللہ تعالی بینہا بالنار، ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ ان کے درمیان آگ کے ساتھ خلال کرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ارشاد ہے ویل للاعقاب من النار اسبغ الوضوء، کہ ہلاکت ہے ایڑیوں کے لیے دوزخ کی آگ سے، وضو مکمل بناؤ. مقصد یہ ہے کہ ایڑیوں کی کوئی جگہ خشک نہ رہنے پائے. کامل وضو کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب وضو کے پانی کا آخری قطرہ انسان کے اعضاء سے گرتا ہے تو اس کے تمام صغیرہ گناہ معاف ہو چکے ہوتے ہیں. منہ اور ہاتھ دھونے کے بعد وضو کا تیسرا فرض مسح ہے. فرمایا وامسحوا برؤوسکم، کہ اپنے سروں پہ مسح کرو.
اب اس بارے میں فقہائے کرام کا اختلاف ہے کہ سر کے کتنے حصے کا مسح کرنا ضروری ہے۔ امام شافعی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سر کے تھوڑے سے حصے یعنی 2-4 بالوں پہ بھی ہاتھ پھیر دیا تو مسح ہو جائے گا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سارے سر کے مسح کے قائل ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سر کے چوتھے حصے کا مسح فرض ہے اور پورے سر کا مسح مستحب ہے۔ تو یہ حکم جو ہے مرد اور عورت دونوں کے لیے ہے۔ مرد اپنی ٹوپی یا پگڑی اور عورت اپنی اوڑھنی کم از کم چوتھے حصے تک ہٹا کر مسح کرے۔ اس سے آگے اگر ٹوپی یا دوپٹے پہ بھی ہاتھ پھیر لیا تو کافی ہو جائے گا۔ ہم اگر پورے سر کا مسح کر لے تو زیادہ بہتر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ مبارک پیشانی سے شروع کر کے پیچھے گدی تک لے جاتے تھے اور پھر اسی جگہ واپس لاتے جہاں سے مسح شروع کیا تھا۔ تو بہرحال سارے سر کا مسح کرنا مستحب ہے، ضروری نہیں ہے، کیونکہ حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھے حصے سر کا مسح فرمایا۔ بعض لوگ گردن کے مسح کو ناپسند کرتے ہیں، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ مزید پانی لیے بغیر سر کے ساتھ گردن کا مسح بھی کرے۔ چوتھے فرض کے متعلق فرمایا وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، یہ اسی فَغْسِلُوا کے ساتھ ملحق ہے، یعنی اپنے پاؤں کو ٹخنوں تک دھو۔ یہاں پہ ارجلکم میں ایک دوسری قراءت بھی ہے زیر کے ساتھ ارجلکم۔ بعض فرماتے ہیں کہ قراءت تو یہ بھی درست ہے، لیکن صحابہ کرام نے ہمیشہ پاؤں کو دھویا ہے، صرف مسح پہ اکتفا نہیں فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک بھی یہی ہے۔ البتہ اگر کسی شخص نے موزے پہن رکھے ہیں تو ان پر مسح تمام اہل حق کے نزدیک جائز ہے، درست ہے، لیکن رافضی اس کو جائز نہیں سمجھتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تقریباً 70 صحابہ سے موزوں پہ مسح ثابت ہے، اور یہ بھی ہے کہ گرمی سردی میں ضرورت کے علاوہ بغیر ضرورت بھی موزے پہنے جا سکتے ہیں اور ان پہ مسح کیا جا سکتا ہے۔ مقیم آدمی جو ہے 1 دن 1 رات اور مسافر آدمی 3 دن 3 رات تک موزوں پہ مسح کر سکتا ہے۔ وہ لوگ بلاس کرتا ہے باقی وضو کرے گا، لیکن موزوں پہ مسح کافی ہے۔ البتہ اگر جنابت لاحق ہو جائے تو پھر موزے اتار کے مکمل وضو کے بعد وضو کرنا ہوگا۔ مکمل وضو کرنا کیا ہوگا؟ اس کے لیے لازمی ہوگا۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ایک دعا بھی منقول ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ اس دعا میں بڑی حکمت ہے۔ شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ وضو کے بعد یہ دعا پڑھ لینی چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اے پروردگار، ہم نے ظاہری طور پہ تو تیرے فرمان کے مطابق عمل کر لیا، اب باطنی طہارت بھی تو ہی عطا فرما اور مجھے طہارت والوں میں سے بنا دے، یعنی ہمارے باطن کو بھی پاک فرما دے۔ پھر آگے فرمایا وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا، تو یہاں تک جو ہے طہارت صغریٰ یعنی وضو کا مسئلہ بیان فرمایا۔ آگے طہارت کبریٰ یعنی جنابت کی حالت اگر طاری ہو جائے تو کس طرح طہارت حاصل کرنی چاہیے۔ بے وضو ہونے کو حدث اصغر کہتے ہیں اور حالت جنابت کو حدث اکبر کہتے ہیں۔
جنابت کا معنی بعد یا دوری ہوتا ہے. جب یہ حالت طاری ہوتی ہے تو انسان ملائکہ سے دور ہو جاتا ہے، اور جب مکمل طہارت کر لیتا ہے تو پھر اسے ملائکہ سے مشابہت پیدا ہو جاتی ہے. اور جنابت اس حالت کو کہتے ہیں جب انسانی جسم سے مادہ تولید جو ہے وہ شہوت کے ساتھ خارج ہو. تو اخراج مادہ منویہ چاہے مباشرت کی وجہ سے ہو یا احتلام کی وجہ سے آدمی ہر صورت میں جنبی ہو جاتا ہے. تو طہارت کا ایک عام قاعدہ یہ ہے کہ انسانی جسم کے جو اعضاء منکشف یعنی کھلے ہوتے ہیں انہیں دھونے کا حکم ہے، جیسے منہ، ہاتھ، پاؤں اور سر. چونکہ اکثر پگڑی، ٹوپی یا رومال سے ڈھکا رہتا ہے، اس کے لیے صرف مسح کافی ہے. برخلاف اس کے کہ جنابت سے چونکہ سارا جسم اور اعصاب متاثر ہوتے ہیں تو اس لیے سارے جسم کے لیے نجاست حکمی لاحق ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے پورے جسم کو پاک کرنا ضروری ہو جاتا ہے. اور اس کی دوسری مثال حیض و نفاس ہے کہ ان دو حالتوں میں بھی عورت مکمل طور پہ ناپاک ہو جاتی ہے تو اس کے لیے بھی مکمل طہارت لازم ہے. حیض کی حالت میں حکم ہے کہ عورتوں کے قریب نہ جاؤ حتیٰ یطہرن، یہاں تک کہ وہ اچھی طرح خوب پاک صاف ہو جائے. یہاں جنابت کی صورت کے متعلق بھی فرمایا کہ جب جنبی ہو جاؤ فطہروا، تو مکمل طہارت حاصل کرو. تو غرض ہے کہ جنابت سے پاکیزگی کے لیے مکمل غسل فرض ہو جاتا ہے. جس طرح وضو کے بعض فرائض ہے، اسی طرح غسل کی بھی فرائض ہے جن کی ادائیگی کے بغیر نہ غسل مکمل ہوتا ہے اور نہ انسان پاک ہوتا ہے. وضو کے دوران کلی کرنا سنت ہے، جبکہ غسل جنابت میں کلی کرنا فرض کا درجہ رکھتا ہے. اسی طرح ناک میں پانی ڈالنا وضو میں سنت ہے، لیکن جنابت کی حالت میں ناک میں پانی ڈالنا غسل جنابت کی صورت میں یہ ضروری ہے، اس کے بغیر غسل مکمل نہیں ہوتا. پھر اس کے بعد پورے جسم پہ پانی بہانا بھی فرض ہے، حتیٰ کہ کوئی جگہ خشک نہ رہ جائے، کیونکہ تحت کل شعرۃ جنابہ، ہر بال کے نیچے جنابت ہوتی ہے. اسی لیے فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ اگر پورے جسم میں ایک بال کے برابر بھی جگہ خشک رہ گئی تو غسل مکمل نہیں ہوگا. اس خطرے کے پیش نظر علی رضی اللہ تعالی عنہ کا مقولہ ہے فَمِن ثَمَّ عَادَيْتُ رَأْسِي، اسی لیے میں نے اپنے سر کے ساتھ دشمنی کی ہے، یعنی پورا سر منڈوا دیا ہے تاکہ غسل جنابت میں بال برابر جگہ بھی خشک نہ رہ جائے. تو حکم ہے کہ جنابت سے طہارت کے لیے خوب اچھی طرح مل مل کے غسل کرو. پوری دنیا میں پانی کو طہارت کے آلے کے طور پہ استعمال کیا گیا کہ اس سے پاکیزگی حاصل ہوتی ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد بھی ہے وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، کہ ہم نے آسمان سے پاکیزہ پانی نازل فرمایا. ہم نے آسمان سے پاکیزہ پانی نازل فرمایا. طہور یہ مبالغی کا صیغہ ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ پانی خود پاک ہے اور دوسری چیزوں کو بھی پاک کرتا ہے. گویا کہ پانی اولین آلہ طہارت ہے. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خوشبو بھی آلات طہارت میں داخل ہے لیکن یہ دوسرے درجے پر ہے. بہرحال اس آیت کریمہ میں ارشاد ہے وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا، کہ اگر تم جنابت کی حالت میں ہو تو اچھی طرح طہارت حاصل کر لو.
طہارت کا طریقہ میں نے عرض کر دیا ہے. یہ تو واضح ہو گیا کہ طہارت کے بغیر نہ قرآن مجید کو ہاتھ لگایا جا سکتا ہے اور نہ نماز یا کوئی اور عبادت کی جا سکتی ہے. اب اگر کوئی انسان بے وضو ہو جائے یا حالت جنابت طاری ہو جائے اور اعلی طہارت یعنی پانی بھی میسر نہ ہو تو طہارت کیسے حاصل کی جائے, عبادت کیسے ادا کی جائے؟ تو ایسی ہی صورتحال کے متعلق فرمایا وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ, اگر تم بیمار ہو جاؤ اور بیماری کی کیفیت ایسی ہو کہ پانی کے استعمال سے بیماری کے بڑھ جانے کا خطرہ ہے یا ڈاکٹر نے پانی کے استعمال کرنے سے منع کیا ہے, او علی سفر, یا تم سفر کی حالت میں ہو اور سفر کے دوران پانی میسر نہ ہو, تو فرمایا کہ اگر پانی مسافر کے عارضی قیام سے کم از کم 1 میل کے فاصلے پر ہو تو اس کے لیے تیمم جائز ہو جاتا ہے. تم حالت سفر ہو, او جاء احد منکم من الغائط, یا تم میں سے کوئی جائز ضرورت سے آیا ہو. غائط اصل میں پست جگہ کو کہتے ہیں. رفع حاجت کے لیے پرانے زمانے میں عموماً لوگ پست اور نچلی جگہ کو تلاش کرتے ہیں تاکہ کسی کی نظر نہ پڑے. پرانے زمانے میں باتھ روم وغیرہ کا تصور نہیں تھا. گاؤں دیہات میں اب بھی ہے کہ کھیتوں وغیرہ میں جا کے لوگ تقاضا پورا کرتے ہیں. اس لیے اصطلاحاً غائط جو ہے بول و براز کرنے کو کہتے ہیں. یعنی اگر تم رفع حاجت کے بعد آئے ہو, او لامستم النساء, یا تم عورتوں کے پاس گئے ہو. لمس کے 2 معنی وارد ہوئے ہیں. امام شافعی صاحب رحمۃ اللہ علیہ لمس سے مراد صرف ہاتھ لگا لینے کو کہتے ہیں, یعنی گویا عورت کو ہاتھ لگانے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے. لیکن امام اعظم ابو حنیفہ اور دیگر ائمہ کرام رحمہم اللہ تعالی وہ فرماتے ہیں کہ لمس سے مراد مباشرت ہے. لامستم یہ باب مفاعلہ کا صیغہ ہے, مفاعلہ, فاعل یفاعل مفاعلتا, لامس یلامس ملامستا. اور اس باب کا تقاضا یہ ہے کہ فعل جو ہے, چھونے کا جو فعل ہے, عمل ہے, یہ دونوں طرف سے ہو. تو لمس کا معنی عورت سے قربت یا مباشرت ہی ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ نے یہی معنی لیا ہے کہ جب تم عورتوں سے مقاربت کرو تو اللہ تعالیٰ نے گویا کہ یہاں پہ 4 علتیں بیان فرمائے کہ اگر تم مریض ہو, نمبر 2 سفر پہ ہو, یا جائز ضرورت سے آئے ہو یعنی تقاضا وغیرہ پورا کیا ہے, یا تم نے عورتوں سے مقاربت کی ہے, تو ان میں سے کوئی بھی صورتحال پیدا ہو جائے, فلم تجدوا ماء, پھر تم پانی نہ پاؤ. مطلب یہ کہ مذکورہ حالات میں وضو کی ضرورت ہے یا غسل کی, اور پانی موجود نہیں ہے یا تمہیں پانی پہ قدرت نہیں ہے, یا پانی کے استعمال سے بیماری کے خطرناک ہونے کا خطرہ ہے, تو پھر کیا کرو گے؟ فتیمموا صعیدا طیبا, تو قصد کرو پاک مٹی کا, یعنی پاک مٹی سے تیمم کر لو. تو یہ تمہارے لیے وضو اور غسل کے قائم مقام ہوگا. تیمم کا لفظی معنی قصد کرنا ہے. فقہاء کرام تیمم کا معنی قصد الصعید للتطہیر کرتے ہیں, یعنی طہارت کے لیے پاک مٹی کا ارادہ کرنا. تو فرمایا کہ جب پانی میسر نہ ہو تو تیمم کر لو, لیکن کیسے؟ فامسحوا بوجوہکم وایدیکم منہ, یعنی اس مٹی کو اپنے منہ اور اپنے ہاتھوں پہ مر لو. اس کی تشریح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمائی. فرمایا کہ دونوں ہاتھ سے ایک ضرب مٹی پہ لگاؤ, یعنی ایک مرتبہ مٹی پہ دونوں ہاتھ رکھو, اور اگر مٹی زیادہ لگ جائے پھر دونوں ہاتھوں کو جاڑ لو, ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح مار مار کے کیا کر لو, ہاتھوں کو جاڑ لو, تاکہ جو گرد و غبار ہوا ہے وہ کم ہو جائے, جو مٹی تمہارے ہاتھ پہ لگی ہے وہ کم رہ جائے. تو پھر دونوں ہاتھ کو
اپنے منہ پہ مر لو، اپنے پورے منہ پہ کیا کر لو، دونوں ہاتھ مر لو، ٹھیک ہے؟ پھر دوبارہ دوسری ضرب مٹی پہ لگاؤ، دوبارہ دونوں ہاتھ مٹی پہ رکھو اور پھر دونوں ہاتھوں کو اس طرح جاڑ لو، تو پھر کونیوں سمیت دونوں ہاتھوں کو مل لو، تو تمہارا تیمم مکمل ہو گیا۔ یہ کیا ہے؟ وضو کے لیے بھی یہی تیمم ہے اور غسل کے لیے بھی یہی تیمم ہے۔ تو ضربات کی تعداد میں فقہائے کرام کا اختلاف ہے، بعض کے نزدیک ایک ہی ضرب لگا کے منہ اور ہاتھوں پہ پھیر لینا کافی، یعنی ایک ہی مرتبہ مٹی پہ ہاتھ لگا کے اسی کو جاڑ لے، اسی پہ منہ پہ لگا لے، وہی ہاتھوں پہ لگا لے۔ اور بعض فقہا فرماتے ہیں کہ 2 مرتبہ مٹی پہ ہاتھ لگانا ضروری ہے، ایک دفعہ مٹی پہ ہاتھ مار کے منہ پہ مر لے اور دوسری دفعہ ہاتھ مار کے ہاتھوں پہ پھیر لے۔ صحیح حدیث میں بھی 2 ضربوں کا ثبوت موجود ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے صعیدا طیبہ فرمایا ہے، یعنی جس مٹی کے ساتھ تیمم کیا جائے وہ پاک ہونی چاہیے، ناپاک جگہ پہ ہاتھ مار کر تیمم کرنے سے تیمم درست نہیں ہوگا۔ بعض مقامات پہ لوگ گندگی پھینکتے ہیں، اگرچہ خشک ہونے پہ اسی جگہ نماز پڑھی جا سکتی ہے، لیکن اس جگہ پہ ہاتھ مار کے تیمم نہیں کیا جا سکتا۔ تیمم کے لیے مٹی بالکل صاف ہونی چاہیے۔ مٹی کے علاوہ زمین کے جنس میں سے کوئی بھی چیز ہو اس کے ساتھ تیمم کیا جا سکتا ہے، گرد و غبار، پتھر، سیمنٹ، چونا، اینٹ وغیرہ، تو ان اشیاء پہ ضرب لگا کے تیمم کیا جا سکتا ہے۔ البتہ لکڑی کی راکھ جو ہے وہ درست نہیں، کیونکہ وہ زمین کے جنس میں سے نہیں ہے۔ پہاڑی نمک کے ساتھ تیمم کیا جا سکتا ہے بشرطے کہ ان میں نمی نہ ہو، اور دریائی نمک میں چونکہ نمی ہوتی ہے اس لیے اس سے تیمم جائز نہیں ہے۔ پتھر چونکہ زمین کے جنس سے ہے اس لیے اس پہ بھی تیمم جائز ہے، اگرچہ اس پہ گرد و غبار نہ ہو۔ لوہا، تانبا، سونا، چاندی وغیرہ پہ تیمم جائز نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے التراب طہور المسلم، کہ مسلمان کے لیے مٹی باعث طہارت ہے، چاہے 10 سال تک پانی میسر نہ ہو۔ تو اس دوران کوئی شخص تیمم کر کے مسجد میں داخل ہو سکتا ہے، قرآن مجید پکڑ سکتا ہے، نماز ادا کر سکتا ہے، غرض ہے کہ وہ تمام امور انجام دے سکتا ہے جو وضو کرنے سے ادا ہوتے ہیں۔ تو بہرحال یہاں پہ وضو، غسل اور تیمم تینوں مسائل جو ہے وہ بیان کر دیے گئے۔ تو یہ تینوں مسائل بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج، کہ اللہ تعالیٰ تم پر کوئی تنگی نہیں ڈالنا چاہتا، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے بڑی آسانیاں پیدا کی ہے، ولیکن یرید لیطہرکم، بلکہ وہ تو تمہیں پاک کرنا چاہتا ہے کیونکہ اس کا اپنا فرمان ہے ویحب المتطہرین، کہ وہ پاکیزہ لوگوں کو پسند کرتا ہے، اسی لیے اس نے طہارت کے تمام طریقے تمہیں بتلا دیے ہیں۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ یہ بھی چاہتا ہے وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ، تاکہ تم پہ اپنی نعمت پوری کر دے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے احسانات اور اس کی مہربانیاں ہے کہ اس نے تمہارے لیے حلت و حرمت کے احکامات بیان فرما دیے، وضو، غسل اور تیمم کا طریقہ بتلا دیا، تمہارے لیے پاکیزہ چیزوں کو حلال اور جو چیزیں تمہاری جسم کی ساخت کی منافی اور روح کے طہارت کے خلاف ہے انہیں حرام قرار دیا، اور خاص شرائط کے تحت نکاح کی اجازت دی۔ اور اس سے پہلے اللہ تعالیٰ اپنے احسانات میں سے اسلام کی دولت کا بھی ذکر فرما چکے ہیں کہ اس کی طرف تمہاری رہنمائی فرمائی اور پھر تم پہ اپنا دین مکمل کیا، تمہیں زمین میں خلافت دی، غلبہ عطا کیا، عزت دی، قرآن جیسے عظیم کتاب کے علم سے تمہارے دلوں کو منور کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ تو یہ تمام احسانات اس لیے ہے کہ لعلکم تشکرون، تاکہ تم میرے شکر گزار بندے بن جاؤ، کیونکہ نعمت کا شکریہ ادا کرنا بھی ضروری ہے، ورنہ یہی نعمت جو ہے تمہارے لیے وبال جان بھی بن سکتی ہے۔ سورہ سبا میں موجود ہے اعملوا آل داود شکرا،
وقلیل من عبادی الشکور کہ اے آل داود میرا شکر ادا کرو، اور میرے شکر گزار بندے جو ہے وہ بہت کم ہیں۔ اکثر لوگ ہیں ان کو بے شمار نعمتیں حاصل ہیں لیکن وہ شکر ہی نہیں کرتے، اسی لیے فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ کہ ان نعمتوں کو یاد کرو جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا کی ہے، اور اس کا شکریہ ادا کرتے رہو۔ اور فرمایا کہ اس کے علاوہ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُمْ بِهِ اس عہد کو بھی یاد کرو جو اس نے تم سے پختہ طریقے پہ ٹھہرایا ہے۔ اذ قلتم سمعنا وَأَطَعْنَا جب تم نے کہا تھا کہ ہم نے سن لیا اور ہم نے اطاعت کر لی۔ اذ قلتم سمعنا وَأَطَعْنَا کہ ہم نے سن لیا اور ہم نے اطاعت کر لی۔ دوسری جگہ سورہ بقرہ میں فرمایا وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ تو ایمان والوں نے یہی کہا کہ ہم نے تیرے احکامات سن لیے، ان کی اطاعت کا عہد کرتے ہیں، تو اے مولا کریم ہمارے گناہ جو ہے وہ بھی معاف فرما دے، کیونکہ ہمیں تیری طرف ہی لوٹ کے جانا ہے۔ صاحب پچھلی صورتوں میں ہم نے پڑھا کہ آخری امت میں سے پہلے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے بھی عہد لی ہے لیکن انہوں نے توڑ دیے، فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُم کے الفاظ موجود ہے، ان کی عہد توڑنے کی وجہ سے وہ لعنت کے مستحق ٹھہرے۔ تو اس صورت کے شیروں میں بھی عہد کو پورا کرنے کا حکم دیا گیا، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود کہ اے ایمان والو اپنے عہدوں کو پورا کرو، کیونکہ عہد کو پورا کرنا یہ بہت بڑی ذمہ داری کی بات ہے۔ جو شخص کلمہ توحید پڑھتا ہے، اللہ کے احکام کی اطاعت کا عہد کرتا ہے، تو اسے چاہیے کہ اپنے عہد کو پورا کرے۔ اسی لیے یہاں فرمایا کہ اپنے اس عہد کو یاد کرو۔ عام طور پہ اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ ہے کہ وہ قوانین یا احکام بیان کرنے کے بعد یا تو علم کا حوالہ دیتا ہے یا تقوی اختیار کرنے کا حکم دیتا ہے۔ چنانچہ یہاں تیمم کے احکام بیان کرنے اور اپنی احسانات کی ذکر کے بعد فرمایا واتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ، کہ کہیں اس کے عہد کی خلاف ورزی نہ کر بیٹھنا، یہ نہ سمجھنا کہ تم اپنے ہم جنسوں کی طرح اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دے سکو گے، بلکہ ان اللہ علیم بذات الصدور، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تو تمہاری نیت اور ارادے سے بھی واقف ہے، اس لیے عہد شکنی کر کے تم اللہ تعالیٰ کے سزا سے نہیں بچ سکتے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔